وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأجمدين الأمجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلي محمد. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. صلی محمد. آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے ایک دفعہ پھر زحمت فرمائیں چودھری پولے خان کی بلندی درجات اور اصال ثواب کے لیے اور آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے التماس سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع لهم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے
دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، آپ تمام حاضرین کی تمام نیک حاجات کی برابری کے لیے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ واجب الاحترام، معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، خمسہ مجالس کی پہلی مجلس ہے۔ خداوند متعال کا اس نعمت عظمیٰ پر شکر ادا کرتا ہوں کہ ذکر اہل بیت کے توسط سے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، ان خمسہ مجالس کے لیے مختلف عناوین پیش نظر تھے۔ کچھ گزشتہ سال کی گفتگو بھی ادھوری تھی، تشنا تھی، انشاءاللہ اس کا ذکر بھی خمسے میں کوشش کریں گے، مناسبت سے آ جائے تو وہ بھی عرض کروں۔ لیکن میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیہ مجیدہ، آیہ نمبر 7 ہے، ایک آیت ہے اور تقریباً کافی طویل آیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 7 ہے۔ میں نے عشرہ محرم کے دوران کچھ گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیں، جس میں قرآن اور اہل بیت اور قرآن و اہل بیت کا آپس میں ارتباط کیا ہے، تعلق کیا ہے، رابطہ کیا ہے، یہ عرض کیا۔ اسی موضوع کے تسلسل میں آپ اسی آیہ مجیدہ کو بھی شمار فرما سکتے ہیں۔ بڑی طویل آیہ ہے، ایک آیہ طویل ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے تمام پہلو اس میں ذکر ہے۔ نزول قرآن کے ذکر سے شروع ہو کر اہداف قرآن بھی بیان ہوئے ہیں، اور پھر وارثان قرآن کا ذکر بھی ہے، محافظین قرآن کا ذکر بھی خود اسی آیہ مجیدہ میں موجود ہے۔ اور یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے جو اہل بیت اطہار اور قرآن یعنی ثقلین کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ تھوڑا موضوع عام فہم نہیں ہوگا، میں پہلی مجلس میں یہ عرض کر دوں، کچھ اس میں جو گفتگو آئے گی شاید وہ اس طرح عام طور پہ ممبروں سے ہوتی نہیں، کوشش کریں گے سلیس کریں اور آپ تک بات پہنچے، لیکن میں نے اس کے باوجود بھی اس آیہ مجیدہ کو موضوع سخن قرار دیا ہے تاکہ بات آپ کے معیار کے مطابق تھوڑی کرنے کی کوشش کروں۔ طالب علم ہوں، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن پہلی مجلس میں عرض کر رہا ہوں، روایتی انداز میں آپ جانتے ہیں نہ ہی میں اس طرح بات کرتا ہوں، اور ظاہر ہے اس خمسہ مجالس میں عنوان گفتگو بھی ایسا قرار دیا جو آنے والے آپ مومنین کی زحمات میں اضافے کا سبب نہ بنے، معرفت میں اضافے کا سبب بنے۔ اول مجلس میں اس آیہ مجیدہ کے پہلے حصے کو جو تلاوت کیا ہے، پہلا جملہ ہی اس آیہ مجیدہ کا اس سے شروع ہو رہا ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب۔ هو الذی، میں وہ خدا ہوں، الذی آیا ہے، اس سے پہلے ہوا آیا ہے، هو الذی میں وہ خدا ہوں، اب الذی آ رہا ہے اور اس کے بعد جو ترجمہ میں کر رہا ہوں وہ یہی ہے، میں وہ خدا ہوں۔ اب لفظ خدا اس میں ہے تو نہیں، لیکن ہوا کا اشارہ ادھر ہی ہے۔ الذی انزل الیک، یہ تین جملے اگر متوجہ ہو جائیں
تو ان تین جملوں میں تین ہستیوں کی عظمت بیان ہو رہی ہے. ایک اللہ ذی کہہ کے اس کی عظمت کا بیان کیا جا رہا ہے جو کیا ہے؟ انزلہ، جس نے نازل کیا. تو اگر نازل کرنا یہ عظمت ہے تو ظاہر ہے اس عظمت کا اظہار تو اسی سے ہوگا جسے نازل کیا ہے. مثلا اگر میں کہتا ہوں کہ فلاں شخصیت بڑی عظیم ہے تو آپ سوال کریں گے ان کی عظمت کی دلیل کیا ہے. اور اگر میں جواب میں کہوں کہ ان کی گفتگو میں نے فلاں جگہ سنی تو بڑی عظیم، بڑی دقیق، بڑی عمیق گفتگو انہوں نے فرمائی، تو دیکھیں ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں اس گفتگو کے ساتھ جو انہوں نے فرمائی. اگر وہ گفتگو میرے سامنے نہ آتی تو مجھے ان کی اس عظمت کا پہلو پتہ نہ چلتا. تو ان کی عظمت کا اظہار اس گفتگو سے ہی ہوا نا جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے. تو جب پروردگار کہے میں وہ ہوں جس نے نازل کیا، تو آپ اردو زبان میں بھی ایسا ہی ہے. آپ نے جب کسی کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو بعض اوقات اس کی عظمت کے پیش نظر اشارہ فرما دیتے ہیں کہ یہ وہ ہیں. اب یہ وہ ہیں یہ کہہ کے اگر خاموش ہو جائیں اور کچھ نہ کہیں تو کچھ سمجھ میں آئے گا؟ یہی لفظ، یہی جملہ ذو معنی بھی ہو جائے گا. یہ وہ ہیں تو کیا ہے؟ ایسے ہی ہے نا. اب سینکڑوں باتیں آپ کے ذہنوں میں آ سکتی ہیں، یہ وہ ہیں کیا ہیں، تو آپ منتظر ہیں کہ یہ وہ ہیں کیا ہے، بیان کیا جائے. اسی لیے علماء کہتے ہیں جب الذی، الذین یہ آ جائیں تو اس کے بعد جو آتا ہے وہ الذی کی صفت بن جاتا ہے. اور ہے اردو میں بھی ایسا ہے، یہ وہ ہیں، اس کے بعد آپ منتظر ہیں تو آپ نے کہا جو فلاں عالم کے بیٹے ہیں، فلاں شخصیت ہیں، فلاں شخصیت، فلاں کے بیٹے، فلاں یہ ہیں، فلاں یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ وہ ہیں کہ بعد یہ ان کی عظمت ہے نا، ان کی صفات ہے نا. اب توجہ رہے گی، پروردگار اپنی عظمت کے اظہار کے لیے کہہ رہا ہے میں وہ ہوں، تاکہ ہم سب متوجہ ہو جائیں وہ ذات کون سی ذات ہے. تو پروردگار نے اپنی ذات کی شناخت اور پہچان کے لیے الذی کہہ کے بعد میں فوراً فرمایا انزلہ، میں وہ ہوں جس نے نازل کیا. تو خود سوچیں اگر پروردگار کسی کو مقام تعریف میں، مقام شناخت میں اپنی شناخت کا ذریعہ بنائے گا تو کم از کم یہ سوچنا پڑے گا کہ جب وہ اپنی ذات کی شناخت کا ذریعہ بنا رہا ہے تو اس میں ایسے کمالات ہونے چاہیے جو اس صاحب کمال کے کمالات کا ظہور بن جائے. ایسا ہی ہے نا. اور قرآن مجید میں توجہ کریں تو پروردگار نے الذی کے بعد جہاں بیان کیا کوئی نہ کوئی کمال ہی بیان کیا ہے. مثلا هو الذی خلق الموت والحیات، میں وہ ہوں جس نے موت و حیات کو خلق کیا. تو خلق موت و حیات کمال ہے یا نہیں؟ ہے نا. الذی کہہ کے بتایا. اسی طرح اسی وزن پر آپ آیات پڑھتے جائیں. هو الذی خلق السماوات والارض، میں وہ ہوں جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا. یہ جتنا الذی کے بعد آ رہے ہیں یہ سارے اس کے کمالات ہیں. ایسے ہی ہے نا. مثلا پروردگار فرماتا ہے هو الذی، میں وہ ہوں جو احسن الخالقین ہوں، ہے نا. احسن الخالقین ہوں یعنی بہترین خلق کرنے والا، بہترین. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں احسن اور خالق دونوں ملا کے بیان کیے نا. میں خالق ہوں اور خالق بھی احسن، بہترین خالق ہوں. متوجہ ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں بہترین خالق ہونے کا مصداق تو وہ تب بنے گا جب کوئی مخلوق میں بھی بہترین ہو. متوجہ ہو گئے؟ چونکہ اگر وہ احسن الخالقین ہے تو کوئی احسن المخلوقین بھی ہونے چاہیے کہ جنہیں دیکھ کے پتا چلے کہ اگر بننے والی مخلوق اتنی احسن ہے تو بنانے والا خالق کتنا احسن ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں؟
حیدری بابا سے بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد و توجہ ہے. چلیں آپ متوجہ ہو گئے. میں نے وہ آیات پڑھی جو کم و بیش سب دوست اس کی طرف متوجہ ہیں. ان آیات سے آپ کے ذہن کو آمادہ کیا. الذی کہہ کے جب بھی بعد میں بیان کیا جائے تو کسی ایسی ذات یا صفت کا ذکر ہوتا ہے جو اللہ کے کمال کا ظہور بنے، اللہ کے کمالات کو ظاہر کرے. ایسا ہی ہے نا، خلق کرنا اس کا کمال ہے یا نہیں؟ خلق موت و حیات کمال ہے یا نہیں؟ احسن الخالقین ہونا کمال ہے یا نہیں؟ چلیں اگر متوجہ ہیں تو انہی آیات کے وزن پر پھر یہ آیت بھی پڑھیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا. میں وہ ہوں جس نے امیین میں رسول بھیجا. تو اللہ نے الذی کہہ کے اور بعد میں بعثت رسول کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ رسالت مآب کو امیین میں بھیجنا یہ میرا کمال ہے. بات پہ توجہ ہو گئی؟ نہیں، اب یہ بات کہنے کی تاکہ بات واضح ہو جائے اور بات کی وضاحت سے ہی آپ قریب ہو جائیں گے. کم از کم اتنا تو ثابت ہو گیا نا، جو خالق ہونے پہ فخر کر رہا ہے، جو احسن الخالقین ہونے پہ فخر کر رہی ہے ذات، وہی ذات کہہ رہی ہے میں وہ ہوں جس نے یہ رسول بھیجا. تو اتنا تو طے ہو گیا، جس رسول کو پروردگار اپنے کمال کے اظہار کا ذریعہ بنائے گا، اگر ادھر نقص نظر آئے تو یہ جس پر وہ فخر کر رہا ہے انسان سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ اگر اس میں نقص ہے تو نقص کو وہ کمال کیسے بنا سکتا ہے. توجہ ہو گئی ہے؟ بس ثابت ہو گیا. پروردگار نے فرمایا جیسے میرے خالق ہونے میں تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، جیسے میرے احسن الخالقین ہونے میں تمہیں کوئی عیب اور نقص نظر نہیں آئے گا، ویسے جسے میں نے اپنا پیام دے کر نبیوں کا نبی بنا کر بھیجا ہے اس میں بھی تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. جیسے میں بے عیب ہوں، میں کہہ سکتا ہوں میں بے عیب ہوں، یعنی پروردگار بتا رہے ہیں کہ جیسے میں بے عیب ہوں، جسے بنایا وہ بھی بے عیب ہے. کیوں؟ چونکہ یہ میری بندگی کی اور میری ذات کی معرفت کروائے گا. اگر اس کی معرفت اور اس کی ذات میں نقص آ جائے تو معرفت ہی نقص میں آ جائے گی. تو اللہ نے کہا کامل معرفت کے لیے کوئی ایسی مخلوق ہونی چاہیے کہ ہر جہت سے انہیں دیکھو تو تمہیں پتا چلے کہ جب بننے والوں میں کوئی عیب نظر نہ آیا تو بنانے والا کیسا بے عیب ہوگا. وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، میں وہ ہوں جس نے یہ کتاب نازل کی. بے توجہ رہے گی، انزلہ نازل کی. اب چونکہ بات میں نے پہلے ہی عرض کر لی اور آپ کو ذہنی طور پہ اپنے آمادہ کر لیا. انزلہ، یہ لفظ انزلہ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت تکرار ہوا، بہت. اور سنیے گا، ممبر سے کہہ رہا ہوں، کچھ میں نے اشارہ عشرہ محرم میں کیا تھا اجمالی سا. یہ جو انزلہ ہے نا، اس کے حوالے سے مکتب آل محمد میں اس انزلہ کی جو وضاحت ہوئی ہے اس میں ایک عظمت ہے، وہ دوسرے اس طرح متوجہ نہ ہو سکے. آل محمد سے دور لوگ اس حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. کیوں؟ ائمہ نے اس کے حوالے سے جو وضاحت فرمائی ہے وہ دوسرے فرما ہی نہ سکے، ان کے پاس ہے ہی نہیں. وَالَّذِي، میں وہ ہوں، انزلہ نازل کیا. یہ لفظ انزلہ میں کیا عظمت ہے؟ عموماً ہم انزلہ کا معنی جو سمجھتے ہیں نا وہ یہی سمجھتے ہیں ایک شے بلندی پہ ہو نیچے آ جائے. نزول کا معنی بھی یہی لیا جاتا ہے، تنزل اسی سے ہے، یعنی کسی کو بلندی سے نیچے بھیج دینا. آپ کسی کا مقام و مرتبہ تھا گرا دیا تو کہتے ہیں جی اسے تنزل دے دیا. توجہ ہے؟ ترقی کے مقابلے پہ تنزل، اور اسی نزول سے ہی وہ تنزل نکلا ہے. وہ ایک الگ باب ہو جاتا ہے لیکن ہے یہی. تو نزول کا جو معنی ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ایک شے اوپر تھی نیچے آ گئی،
قرآن مجید کے بارے میں اگر یہ معنی ہے تو یہ اس کی عظمت کے شایان شان نہیں. بات پہ تھوڑی سی توجہ ہوگی، بات مشکل ہے اور عام فہم نہیں ہے، عام فہم نہیں. علماء نے کی ہے، ممبروں سے بھی کی ہے، لیکن ظاہر ہے ایسی باتیں یاد نہیں رہتی اسی طرح. یہ نزول کا معنی ایسے نہیں کہ وہاں کو کتاب پڑھی ہوئی تھی 30 پارے، جبرائیل ایک ایک پارہ اٹھا کے لاتے رہے، چند آیتیں اٹھا کے لاتے رہے، پیغمبر کو دیتے رہے، ادھر سے ادھر آگے کچھ ہے. ایسا نہیں ہے، بتوجہ ہے، ایسا نہیں. چلیں بات کو اور وزنی کرنے کے لیے اور آپ تک بات پہنچانے کے لیے کوشش کروں گا، مجھے پتا ہے کوشش کروں گا اگر پہنچ گئی. مثلاً جو چیز نازل ہوتی ہے، علماء نے اس کے بارے میں 2 ٹرم استعمال کی ہیں، 2 اصطلاحات. جعفری صاحب، ایک بارش کا بھی نزول ہوتا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پروردگار نے کہا ہم نے آسمانوں سے پانی کو نازل کی. تو یہ نازل ہونے کا معنی پانی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اوپر سے نیچے ایک قطرہ گر رہا ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہے نا. آیا قرآن کا نزول بھی بارش کی طرح ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، درست فرمایا. کیوں بارش کی طرح نہیں نزول قرآن؟ یہ ہے بات، کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. بارش کا نزول علماء فرماتے ہیں تجافی ہے، تجافی، تے جیم الف فے، یہ ہے تجافی، نکلا ہے جوف سے. جوف کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا. کہتے ہیں نا مولا علی کی ولادت فی جوف الکعبہ، وہ جو درمیان ہے اس میں. تو تجافی کی صورت میں بارش نازل ہوتی ہے، کیا معنی؟ توجہ فرمائیں گے. یہ بارش، یہ بخارات کی شکل میں، یہ بادل جسے آپ کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں گیسز ہیں، یہ اڑ رہے ہیں، خاص جگہ پر پہنچ کر درجہ حرارت یا درجہ برودت میں مل جاتی ہیں. ایسا ہی ہے نا، وہ 2 گیسز ملی، پانی کی شکل میں نیچے گری. بے توجہ، جب تک یہ گیسز ہیں نا، وہ اڑ رہی ہیں فضا میں، یہ زمین پر ہیں؟ بولے تو صحیح، نہیں ہے نا، زمین پر نہیں. جب وہ ملی اور مایا کی شکل میں بن کے زمین پہ گر گئی، اب آسمانوں پہ ہیں؟ وہی جو بادل آپ کو نظر آ رہے ہیں، آسمان سے مراد وہ بادل، اس پہ ہیں؟ نہیں نا. تو جب وہاں تھی یہاں نہیں تھی، جب یہاں قطرہ گرا تو وہاں نہ رہا. توجہ ہے. یہ ہے قرآن کے بارے میں اگر کسی کا نظریہ یہ ہو جائے کہ قرآن تجافی کی شکل میں نازل ہوا، یعنی وہاں تھا اب یہاں آ گیا، تو وہاں نہیں، تو یہ قرآن نہیں، یہ تو رابطہ ٹوٹ گیا. توجہ ہے. کیا نزول کا معنی ہے؟ ماہ ربیع الاول ہے، نزول قرآن کا کیا معنی ہے؟ سرکار کی عظمت اس میں ہے. آئیں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا تاکہ آپ کو بات کا یقین اس جہت سے ہو جائے اور آپ اسے کوئی خطابت نہ سمجھیں یا کسی عارف کا اپنا نظریہ نہ سمجھیں. امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں فَتَجَلَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ غَيْرَ أَن يَكُونُ رَعَوْ. 2 ائمہ سے حدیث ہے، امیر المومنین سے بھی اور صادق آل محمد سے بھی، دونوں اماموں سے. امام سے پوچھا گیا کہ قرآن کا نزول کیا ہے اور کس طرح ہے، چونکہ ان کے ذہنوں میں بھی عرب تھے نا. نزول کا معنی یہی تھا کہ ایک شے اوپر سے نیچے آ گئی، سننا بھائی. امام نے فرمایا قرآن کا نزول ہوا ہے، لیکن یہ نزول تجافی کی شکل میں نہیں، جوف کی شکل میں نہیں، پانی کی شکل میں نہیں، بارش کی طرح نہیں. مولا پھر کیسے ہوا؟ فرمایا قرآن کا نزول تجافی نہیں، تجلی ہے. توجہ ہے میری بات پہ؟ قرآن کا نزول تجافی نہیں، تجلی ہے. تجلی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تجلی کا معنی یہ ہے کہ تجلی جہاں سے چلتی ہے ایک سرا وہاں ہے، ورنہ تجلی نہیں. توجہ نہیں ہے. قرآن نے نزول قرآن تجافی کی شکل میں نہیں، تجلی کی شکل میں ہے. تجلی کا معنی یہ ہے کہ جہاں سے چلی وہاں سے نور لے کے چلی، تجلی سے ہی جلوہ ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. تجلی کا ایک سرا وہاں ہوتا ہے جہاں سے چلی، اور جہاں تک جاتی ہے اس کا رابطہ اپنے مرکز سے ٹوٹتا نہیں.
کاش میری بات پہنچ جاتی. اب میں اسلام آباد یہ بات کرتا ہوں تو وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں، میں کسی کی وہ نہیں کر رہا جسارت. اب تجلی جہاں سے چلی ایک سرا وہاں اور دوسرا جہاں پہنچتی ہے وہاں. مولا کائنات فرماتے ہیں قرآن تجافی کی شکل میں نازل نہیں ہوا کہ جبرائیل نے ایک شے اٹھائی اور سرکار کو دے دی. نہ، یہ تجلی تھی. جب تجلی ہے تو ایک سرا عرش اولا ہے اور دوسرا سرا قلب مصطفیٰ ہے. ہائے 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 ہائے، بتوجہ ہے. چلیں باتیں میں نے پہلی مجلس میں ہی کہہ دیا، انشاءاللہ اسی معیار کے ساتھ، اسی مزاج کے ساتھ، تاکہ کل آنے میں آپ کو آسانی ہو جائے کہ بھئی مولانا صاحب نے جو موضوع شروع کیا اگر آپ کے مزاج کے مطابق ہوا تو انشاءاللہ تشریف لائیں گے. تو میں جو عرض کر رہا ہوں، تجلی ایک سرا عرش اولا ہے، دوسرا سرا قلب مصطفیٰ ہے. نہیں، اس کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ تجلی طول میں اوپر سے جب نیچے آتی ہے نا، تو جب وہاں سے چلتی ہے الفاظ نہیں، وہاں حقائق ہیں، حقیقت ہے. اس حقیقت کو جب خدا قلب مصطفیٰ پہ اتارتا ہے تو وہ حقیقت کو نزول اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا آسان درجہ الفاظ ہیں. الفاظ قرآن کا پہلا مرحلہ نہیں، نزول میں آخری مرحلہ ہے. کاش بات پہنچ جاتی. نزول میں ادھر جب چلتا ہے قرآن تو وہ الفاظ نہیں، وہ حقائق ہیں، وہ نور ہے. اس حقائق کو جب اللہ لباس عربی کا پہناتا ہے تو یہ ہے اس کا ظاہری شکل، یعنی پیغمبر کی زبان پر جاری ہونے والا وہ حقائق کا ترجمان عربی میں جو نازل ہو رہا ہے. جب اس کو وہاں سے یہاں آتا ہے، وہاں لفظ نہیں، وہاں حقیقت ہے. اس حقیقت کو جب خدا چاہتا ہے لفظوں کا لباس پہناؤں تو عربی لباس دیتا ہے. اسی لیے میں نے محرم میں کہا تھا قرآن کے زبان عربی ہے، قرآن کا پیغام عربی نہیں. یہ فطرت سے ہم آہنگ کیوں ہے؟ توجہ ہے بھائی. جو عربی نہیں جانتا وہ بھی اگر قرآن پڑھے تو اسے بیگانہ لگتا ہے؟ نہیں لگتا. قرآن جو بیان کر رہا ہے انسان محسوس کرتا ہے مجھ میں یہ ہے. کاش میری بات پہنچ جائے. قرآن انسان کی جس کیفیت کا ذکر کرے اور انسان کو جو کامیابی کی راہ بتا رہا ہے، انسان کو، عربی کو نہیں، انسان کو. اسی لیے دنیا کی ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ کر کے پڑھو تو قرآن تمہیں اپنے آپ سے بیگانہ، تو بیگانہ کیوں نہیں لگتا؟ چونکہ قرآن کی زبان عربی تھی، پیغام عربی نہیں تھا. پیغام تھی فطرت، اور فطرت کی کوئی زبان نہیں، فطرت اس کی توحید کا جلوہ ہے. بہت شکریہ، سلامت رہیں. واللہ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں خوشامد نہیں کر رہا. جن دوستوں نے ساتھ دیا حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس سے بات آگے بڑھانے میں آسانی ہوتی ہے. میں نے جو بات عرض کی، قرآن جب وہاں سے چلتا ہے تو اس وقت عربی میں نہیں چلتا، اس وقت حقیقت ہے. اس حقیقت کو اللہ جب عربی کا لباس پہناتا ہے، بس یوں سمجھیں قرآن کے دو طرح کے وجود ہیں. میں توجہ، وہاں سے چلا تو حقیقت، یہاں پہنچا ظاہر ہوا تو عربی. اب اگر آپ نے قرآن کی حقیقت کو سمجھا تو پھر یوں سفر طے ہوگا. جو یوں سفر طے کر کے وہاں پہنچ جائے جہاں حقیقت قرآن ہے، وہ حقیقت چونکہ پوری کائنات کی ترجمان ہے، جس کے قلب میں وہ حقیقت آ جائے گی وہ منبر پہ بیٹھ کے کہے گا اور سچ ثابت کر کے دکھائے گا کہ جو جی میں آئے مجھ سے پوچھ لو. توجہ ہے، یہ ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں. توجہ ہو گئی میری بات پہ. چلے، میں نے مشکل باتیں کر کے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے.
کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کو شمار کر کے امام مبین میں رکھا۔ امام مبین بھی کہا، کتاب مبین بھی کہا، نہیں توجہ ہو رہی؟ امام کے ساتھ بھی مبین لفظ آیا، کتاب کے ساتھ بھی مبین لفظ آیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ جو حقیقت قرآن ہے وہ مجسم ہو تو امام بنتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ کتاب مبین اور امام مبین صرف لفظوں کی تعبیر میں فرق ہے، حقیقت میں کوئی فرق نہیں توجہ ہو رہی؟ یہی وہ حقیقت تھی جسے سرکار نے بیان فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو گئے، کیونکہ جدائی وہاں ہوتی ہے جہاں دو حقیقتیں الگ الگ ہوں۔ فرمایا یہ ایک ہی حقیقت کے دو ترجمان ہیں۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ اس لیے یہ معنی ہے قرآن تجلی ہے، تجلی۔ چلیں ہماری گفتگو میں معصوم کے فرمان سے تائید بھی ہو جائے، اور آج کی گفتگو سمیٹتا ہوں، نزدیک آپ کو لاتا ہوں۔ عزیزان محترم، قرآن کا نزول تجلی کی شکل میں ابھی عرض کیا، اور یہ تجلی قلب مصطفیٰ پہ ہوئی۔ اب پڑھیں خطبہ قاسیہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزَلَةِ الْخَسِيسَةِ، کیا اپنے دور حکومت میں، خلافت ظاہری میں، منبر کوفہ پہ فرما رہے ہیں، خطبہ قاسیہ نہج البلاغہ میں ہے، فرماتے ہیں آیا جانتے ہو میری سرکار سے نسبت کیا ہے اور میرا ان کی نظر میں مقام کیا ہے؟ اب میں وہ لفظ نہیں دہرانا چاہتا، محرم میں دہرائے تھے۔ سرکار امیر المومنین خطبہ قاسیہ میں اپنی فضیلت کا آغاز کس سے کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، جانو میری، موضعی من رسول اللہ، میری رسالت مآب سے موضعی یعنی مقام کیا ہے، بالقرابۃ القریبہ، میں قرابت میں بھی قریبی ہوں، قریبی ہوں۔ اب وہ لفظ نہیں دہراتا ہوں جو میں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اقرب الف سے بھی اور عین سے بھی ہے۔ الف سے ہو تو اس کا معنی قریبی ترین ہے، اور عین سے ہو تو اس کا معنی بچھو ہے، تو رسول کو دونوں ہی ملے، سرکار کو دونوں ہی ملے، اقرب بھی ملے الف سے بھی اور اقرب بھی ملے عین سے بھی، نہیں توجہ ہو گئی؟ دونوں ہی ملے ہیں، اور اسی لیے دونوں کا فرق بعد میں پتا چلا۔ جو الف سے اقرب تھے وہ بچا رہے تھے، اور جو عین سے اقرب تھے وہ مٹا رہے تھے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ اب بالقرابت القریبہ والمنزلۃ الخسیسہ، فرماتے ہیں پہچانو میں کون ہوں۔ کہتے ہیں میرے رسول جب غار حرا جاتے، میں بچہ تھا، انا ولدن، میں بچہ تھا، مجھے ساتھ لے جاتے۔ بتانا چاہ رہے ہیں میں رسول کی خلوتوں میں سرکار دو عالم کا محرم اسرار ہوں۔ آئے ہائے ہائے، علی فرما رہے ہیں میں محرم ہوں رسول کا، ان حقائق کا۔ فرماتے ہیں جب سرکار پر پہلی وحی نازل ہوئی، میں سرکار کے پہلو میں تھا۔ یہ جملہ اس لیے یہ خطبے کا یہ پہلو عرض کر رہا ہوں، دہرا نہیں رہا، توجہ فرمائیں۔ فرماتے انی ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ، میں وہ ہوں جس نے نور وحی اور رسالت کو دیکھا۔ نہیں توجہ ہو رہی، معذرت چاہتا ہوں، نہیں، امیر المومنین کے اس جملے کی منزلت کو سمجھیں۔ دو لفظ استعمال کر رہے ہیں، انی ارا، میں نے دیکھا، نور الوحی، وحی کو نہیں، نور وحی کو، نہیں توجہ ہو۔ پھر دہراتا ہوں، میں نے، مولا علی فرما رہے ہیں میں نے نور وحی کو دیکھا۔ اب آپ کہیں گے یہ کون سا کمال ہے؟ آئیں میں کمال عرض کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 7 پڑھی ہے، تو یہ بھی وحی یا نہیں؟ آیت ہے نا، وحی پڑھ رہا ہوں نا، پڑھ رہا ہوں، فرق ہے، میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ مجھے اور آپ کو اس وحی کا پتہ تب چلا جب زبان مصطفیٰ سے ادا ہو گئی، نہیں توجہ ہو رہی۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ دنیا نے اس وحی کو الفاظ کی شکل میں دیکھا، میں نے قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوتے دیکھا۔
آئے ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے میری بات پہ، بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ فرماتے ہیں دنیا نے اس وحی کو سنا ہے، جملہ بدل رہا ہوں، دنیا نے اس وحی کو سنا اور میں نے اس وحی کو دیکھا۔ فرق اتنا ہے، مصطفیٰ بلا واسطہ دیکھ رہے تھے، میں بالواسطہ دیکھ رہا تھا، چونکہ میں نفس رسول ہوں۔ سلامت رہیں۔ جو در سے انقلاب ہے، ہمارا وہ اصول ہے، وہ اصول ہے۔ منافقت موت ہے، منافقت کی موت ہے۔ یا علی یا علی مدد۔ توجہ ہے بھئی، مولا کے فضائل مناقب معذرت کے ساتھ بعض اوقات وہ میں چلیں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ثقلین بھائی کی محبت ہے، ورنہ واللہ میں ان صفات ان اوصاف میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تکلفاً نہیں کہہ رہا، مجھے اس ممبر کی قسم ہے، میں طالب علم بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام خمینی جیسی ہستی کہے میں طالب علم ہوں تو ہم کہاں ہوں گے؟ ٹھیک ہے، ہاں ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ مجھے یاد ہے جعفری صاحب، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، کچھ بندے ایک بندے کو دعوت دینے آئے مجلس کی، تو دعوت دی تو مثلا انہوں نے کہا جی قبلہ آپ کو ہم نے دعوت پہلے کی لکھوائی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہاں میں پڑھوں گا۔ تو انہوں نے کہا اب غلطی ان سے یہ ہوگی، ہاتھ میں انہوں نے اشتہار پکڑا ہوا تھا، تو وہ علامہ صاحب نے کہا اشتہار دکھائیں، وہ دکھایا، انہوں نے کہا میں آپ کی مجلس نہیں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میرے نام کے ساتھ علامہ بھی نہیں لکھا اور لکھا بھی نیچے ہے، یہ جس کا مجھ سے اوپر نام لکھا وہ مجھ سے کس چیز میں بڑا ہے؟ توجہ نہیں ہے۔ بسم اللہ، کیا حال ہے؟ بلکہ میں تو ایک بندے نے مجھے کیا ہوتا ہے وہ وزٹنگ کارڈ دیا مجھے، تو اس نے اوپر علامہ لکھا ہوا تھا اپنے کارڈ پہ، قبلہ خود علامہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا پہلے ہی دیکھا ہے بقلم خود علامہ، نہیں اب تو عام ہو گئے نا۔ میں نے ایک بندے نے مجھے کال کی، میں نے کہا کون بول رہے ہیں؟ کہتے فلاں علامہ بول رہا ہوں۔ میں نے کہا جی ماشاءاللہ، دیکھیں آپ کا نام کا حصہ ہے علامہ، یا اب بعض لوگوں کے نام کا حصہ علامہ ہو گیا ہے، انہیں پتہ نہیں کہ یہ علامہ اعزاز ہے، دوسرے دیتے ہیں۔ اب جس بندے کو اتنا شعور نہ ہو یا جس کا ظرف اتنا اعلیٰ نہ ہو، وہ ممبر پہ کیا دے گا؟ میری بات پہ توجہ ہے؟ جو اپنے اندر اتنی خود نمائی کا قائل ہو جائے، خود ستائی کا قائل ہو جائے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا دے گا؟ اس کی پہلی خامی ہی سامنے آ گئی کہ جو اپنے لیے عزت پروٹوکول اور ان چیزوں کا قائل ہو گیا، وہ معاشرے کے اندر عاجزی انکساری کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ کیسے پیدا کر؟ اس لیے میری گزارش ہے، میرے بھائی ہیں آپ سب بھی محبت فرماتے ہیں، میں بالکل واللہ ان القابات کے قائل ہی نہیں اور لائق بھی نہیں، لائق نہیں۔ مجھے امام حسین کی قسم میں نہیں ہوں اس کا قائل، لائق میں لائق نہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، آپ کا خادم ہوں الحمدللہ۔ خدا نے چلے یہ عزت دی ہے کہ الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہیں، کچھ علماء سے لے کے جمع کر کے آپ تک پہنچا دیتے ہیں، میرے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ ہم جہلا میں شمار نہ ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، خطبہ قاسیہ کا قبلہ حوالہ دے رہا تھا، امیر المومنین فرماتے ہیں انی ارا نور الوحی والرسالہ، میں نے نور وحی اور رسالت کو دیکھا۔ نہیں توجہ ہوئی، ساری امت رسول کو دیکھتی تھی، علی رسالت کو دیکھتے ہیں۔ آئے 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 آئے، پوری امت رسول کو دیکھ رہی ہے، علی وہ ہیں جو رسالت کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں مولا کائنات کی یہ صفت اور کمال ذکر ہوا ہے کہ رسول کے دو گواہ ہیں، وضاحت آ جائے گی، رسول کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو سوال ہے، ہم بھی تو یہی پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہی پڑھتے ہیں نا، تو ہم بھی تو گواہی دے رہے ہیں، پھر خدا نے یہ گواہ کو مخصوص کر کے ذکر کیوں کیا؟ تو بتایا
کہ جو رسالت کے اعلان کے بعد اس رسالت کا کلمہ پڑھے وہ اور ہے، جو رسالت کے اعلان کے بعد گواہی دے وہ اور ہے، جو رسالت کے اعلان سے پہلے اس کا نور بن جائے وہ یہ ہے۔ یا توجہ ہے میری بات پہ؟ تھوڑا متوجہ ہوں گے؟ نہیں، میں جملہ یہ کہتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ ہی وہ جملے کی عظمت کا اظہار ہو جائے۔ بھائی سب شیعہ سنی سب نے لکھا نا، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ام المومنین بی بی نے، زہرا کی والدہ نے، وہ ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا، ایسے ہی ہے نا، اعلان رسالت نہیں ہوا، تو وہ نکاح کے لیے وہ سارے معاملات برعکس ہوئے نا، مرد کی طرف سے جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا، تو وہاں بی بی نے خواہش کی، ایسا ہی ہے، اور خواہش کر کے وہ بتایا نا، تو میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، جب رمضان میں میرا ایک پروگرام بھی تھا ہادی ٹی وی پہ، اس پہ بھی بے ساختہ یہ جملہ آیا، میں نے کہا ساری ام المومنین محترم ہیں، لیکن جو اعلان رسالت کے بعد شان رسالت دیکھ کر رسول کے نکاح میں آئے وہ اور ہیں، اور جو مقام رسالت دے کر اعلان رسالت سے پہلے کردار رسالت کی گواہی دے وہ خدیجہ ہے۔ توجہ ہے، بہت شکریہ۔ جو اعلان رسالت سے پہلے کردار رسالت نہیں، اب کہوں منصب رسالت کا کلمہ پڑھنے والی بیویاں اور ہیں، اور کردار رسالت کا کلمہ پڑھنے والی صرف بطول کی ماں ہے۔ یہ عظمت حاصل ہے، اس خاندان نے اعلان سے پہلے اس شان اور مقام کو سمجھا، انہوں نے مقام کا کلمہ پڑھا ہے، منصب کا نہیں، مقام کا پڑھا ہے، منصب کا نہیں۔ اسی لیے تو میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، سرکار کا 40 سال تک کلمہ و اعلان رسالت نہ کرنا یہ دلیل ہے کہ سرکار نے بتایا کردار پہلے پیش کر رہا ہوں، بارہا سن چکے نا یہ جملے آپ ممبر سے، کردار پہلے پیش کر رہا ہوں، منصب کا اعلان بعد میں کروں گا، تاکہ دنیا کو سمجھاؤں میں کردار کے زور پہ منصب منواؤں گا، میں منصب منوا کے کردار نہیں بناؤں گا۔ آئے ہائے نہیں، اب اس جملے کو آسان کروں، اگر کچھ لوگوں کو میرے انتہائی بزرگ موسوی صاحب محبت بھی فرماتے ہیں، موجود ہیں، ان کی موجودگی میں جسارت ہے، جملہ یہی کہہ رہا ہوں، اگر کچھ لوگوں کو منصب نہ ملتا اسلام میں تو ان کی کیا حیثیت تھی؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پہ۔ اگر انہیں منصب نہ ملتا تو ان کو گھر والے بھی نہ پہچانتے، تو جو منصب کے زور پہ پہچانے جائیں وہ اور ہیں۔ ہمارے 12 میں سے صرف 2 کو ہی منصب خلافت کا ظاہری ملا نا، باقی 10 کو تو نہیں ملا نا، ان 10 میں سے 9 امت میں رہے نا، منصب نہیں تھا، لیکن ہر دور میں ہر کسی نے ان کے کردار کی گواہی دی۔ نہیں، جملہ کہہ رہا ہوں ذرا دقیق ہے، تو رسالت کی وراثت ادھر ہی چلے گی جدھر منصب کے زور پہ کردار نہ بنے، کردار خود منصب کی گواہی دے دے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ ہاں، رسالت کی وراثت ادھر ہی چلے گی جدھر یہ چلے، کردار چلے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وآخر متشابہات۔ اس ایک آیت میں سارے پہلو آئیں گے انشاءاللہ۔ آیت آپ کل ترجمہ پڑھ کے آئیں، آپ کو اس میں واقعاً خود پہلو نظر آئیں گے، اور آپ کو آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا کہ قرآن مجید زندہ معجزہ کیسے ہے، ہمارے حالات واقعات کی ترجمانی یہ آیت کیسے کر رہی ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے هو الذی، میں وہ ہوں جس نے یہ کتاب نازل کی۔ نزول کا معنی عرض کیا، نزول کا ایک معنی
جو بارش کی شکل میں، تجافی کی شکل میں، وہ نہیں نازل ہوئی سرکار کے قلب پر یہ تجلی ہے، نہیں توجہ ہوئی۔ چلے ایک جملہ اور کہہ دوں، چونکہ آپ نے ساتھ دیا تو مجھے حوصلہ ہوتا گیا، یہ تجلی ہے بھئی، یہاں بھی تجلی اور موسیٰ پر بھی تجلی، نہیں توجہ ہو رہی۔ بس جیسا خدا نے سامنے والا دیکھا ویسی تجلی کی ہے، آئے 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 آئے، توجہ ہے۔ موسیٰ پہ تجلی اتنی ہی کی کہ ان میں تحمل کی اتنی گنجائش تھی کہ بے ہوش ہو گئے۔ اب سوچو کہ حضرت موسیٰ اپنی عظمتوں کے ساتھ بھی اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے۔ سوچو مقام مصطفیٰ کیا ہے کہ جس کے قلب پر دائماً تجلی خدا ہو رہی ہے، توجہ ہے، جن کے قلب مطہر پہ دائماً یہ تجلی پروردگار ہو رہی ہے۔ یہ قلب مصطفیٰ سے مراد حقیقت مصطفیٰ ہے نا۔ تو میں نے جملہ یہ عرض کیا تھا نا، جس قلب پر اللہ کی تجلی ہو اور وہ تجلی الہی اس کے شایان شان ہو، تو سوچیں سرکار کا قلب، سرکار کا باطن کتنا مضبوط تھا۔ تو امت سوچے کہ جس کا باطن اتنا مضبوط ہو اس کا ظاہر کمزور نہیں ہوتا۔ نہیں، میں نے جملہ پلٹ کے کہہ دیا تو متوجہ نہ ہوئے، وہ جس کا قلب اتنا مضبوط ہوگا اس کا دماغ کمزور نہیں ہوگا۔ خود سوچو جس کے قلب پر اللہ کی تجلی ہو رہی ہے اس کا دماغ کتنا نورانی ہوگا، کس درجے پر سرکار کی وہ تجلی الہی کا تحمل۔ اچھا چلیں کل سلسلہ گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ یہ تجلی الہی، توجہ رہے، یہ تجلی الہی جو قلب مصطفیٰ پہ ہے، یہ حقائق قرآن، یہ تجلی کے دو نزول ہیں، دو، ایک دفعی، ایک دفع، ایک تدریجی۔ وہ جو 23 سال میں آیا نا، وہ عربی کی شکل میں اللہ نے ان حقائق کو آہستہ آہستہ بھیجا، کبھی تمثیلات کی شکل میں، کبھی قصص کی شکل میں، کبھی احکام کی شکل میں، کبھی عقائد کی شکل میں، کبھی معارف کی شکل میں، کبھی اخلاق کی شکل میں۔ یہ سارے حقائق 23 سالوں میں آہستہ آہستہ بھیجے تاکہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ان حقائق کو پڑھیں اور اس حقیقت قرآنی تک پہنچیں۔ لیکن آیا مصطفیٰ کے لیے بھی یہ حقائق 23 سال میں ظاہر ہوئے؟ نہ۔ اسی لیے قرآن کے دو نزول ہیں، دو نزول ہیں، ایک شب قدر، ایک 23 سال میں۔ جو شب قدر نازل ہوا وہ الفاظ نہیں، وہ 30 پارے نہیں، وہ ایک شب میں حقیقت ہے۔ اور اس حقیقت کو جب قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا، قلب سے مراد یہ دل نہیں، حقیقت، اس حقیقت مصطفیٰ پہ جب نازل کیا تو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ حقیقت اور یہ مصطفیٰ ایک ہو گئے۔ دیکھیں جب تک مجھے پیاس ہے نا، تشنگی ہے، تو مجھے تشنگی ہے، میں آپ سے مانگوں گا پانی دیں تو مجھے پتا ہے یہ تشنگی پانی سے بجھے گی، ایسا ہی ہے نا۔ اس وقت تک وہ مایا پانی الگ ہے، میں الگ ہوں، ایسا ہی ہے نا۔ جیسے میں نے پانی لیا، پی لیا، تشنگی بھی ختم، اور وہ جو پانی باہر تھا اب تو رہا ہی نہیں، میرے وجود کا حصہ بن گیا یا نہیں؟ بولیں بن گیا۔ اب مجھ سے جدا کر سکتے ہیں اس پانی کو؟ نہیں کر سکتے نا، چونکہ وہ حقیقت میرے وجود کا حصہ بن گئی۔ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں اسی طرح قلب مصطفیٰ پہ حقیقت قرآن اتری۔ اب مصطفیٰ اور قرآن الگ الگ حقیقتوں کا نام نہیں، ایک ہی حقیقت کا ظہور ہے۔ اور یہ حقیقت جس کے پاس ہوگی نا، اسی کے پاس یہ طاقت، یہ قوت، یہ قدرت اللہ کی دی ہوئی ہوگی۔ کون سی؟ جو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ اگر اسے پہاڑوں پہ پڑھو تو چلنا شروع کر دیں، اسے مردوں پہ پڑھو تو اٹھ کے بیٹھ جائیں۔ توجہ ہے؟ لوگ تو سوال کرتے ہیں اور حق ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے، آج ثابت کیوں نہیں ہو رہا؟ تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ نہیں، آل محمد نے اس کا جواب دیا، فرمایا وہ الفاظ کی طاقت نہیں، وہ حقائق کی طاقت ہے۔
اور وہ حقیقت جس کے پاس ہوگی یہ قدرت اس کے پاس ہوگی. اب وہ مردے کو ٹھوکر مارے گا تو زندہ ہو جائے گا. توجہ نہیں ہے. چونکہ وہ خود اب اسم الہی بن گیا ہے. اس کے پاس اسم نہیں, وہ خود اسم اعظم ہے. امام سے بڑا اسم اعظم کون ہوگا؟ وہ اسم سے مراد وجودی اسم ہے. لفظوں میں کوئی طاقت نہیں ہوتی. 10 دفعہ لفظ کہو پانی پانی پانی, پیاس نہیں مٹے گی جب تک پیو گے نہیں. تو یہ جو اسم اعظم یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ وہ اسم اعظم وجودی حقیقت ہے, اور امام اسی اسم اعظم کا ظہور ہے. اسی لیے وہ ٹھوکر مارتا ہے اور مردہ زندہ ہوتا ہے, چونکہ اس کے لفظ میں یہ طاقت اللہ نے اس کے وجود میں رکھی. لفظ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت آصف بن برخیہ نے ارادہ کیا اور زمین سمٹ گئی. وہ سمٹی کیسے؟ صرف کہنے سے, لفظوں سے نہ. لفظوں میں یہ طاقت نہیں ہوتی. نہیں بھائی, اصل شے لفظ نہیں ہوتی, اصل شے لفظ کہنے والا ہوتا ہے. کلام کی عزت تب ہے جب متکلم اس قابل ہو. قرآن اللہ کا کلام ہے اس لیے عزیز ہے. اگر کسی عام کا کلام ہوتا تو عزیز نہ ہوتا. تو اصل عزت تو متکلم کی ہے نا. توجہ ہے؟ ان باتوں کی طرف توجہ کریں, پھر بات حل ہوتی ہے. عقائد کی وادی میں دقت نظر چاہیے, کے نظر چاہیے. وہ مسائل کی طرف اگر عمق اور دقت کے ساتھ توجہ ہو تو پھر عظمت سامنے آتی ہے. اور اس عظمت کو, بھئی آخری جملے, اس عظمت کو ہمیشہ یوں دیکھنا ہے, یوں نہیں. بات میں نے پھر مشکل کہہ دی. اللہ کے عرض میں رکھ کے نہیں دیکھنا, طول میں دیکھنا ہے. طول میں دیکھو گے تو سمجھ آئے گی. طول کا معنی ہے یہاں سے جو ہے نا ادھر جاتا ہے, اور ادھر دیکھو گے تو ادھر آتا ہے. وہ دینے والا, یہ لینے والا. کبھی بھی طاقت لینے والا اس کے برابر نہیں ہوتا جو دے رہا ہے. بس یہ فرق ذہن میں رکھنا. اگر یہ فرق ذہن میں رہا تو پھر الوہیت کا اور عبدیت کا فرق واضح رہے گا. نہیں توجہ ہو رہی؟ اگر تمہیں لینے اور دینے والے میں ربط سمجھ میں آ گیا تو پھر پتہ چل جائے گا عبد ادھر ہے, خدا ادھر ہے. میری بات میں توجہ ہے؟ الوہیت محفوظ تب ہے جب جیسے جیسے عبد کا مقام بڑھتا جائے ویسے ویسے الوہیت کی عظمت بڑھتی جائے. میری بات میں توجہ ہے؟ ہاں, یہ دقت نظر چونکہ نہیں. ممبروں پہ ایسے لوگ آ گئے جو عوامی انداز میں باتیں کرتے ہیں, عوامی انداز میں بات سمجھانا چاہتے ہیں, جبکہ ہر بات عوامی انداز میں نہیں سمجھائی جا سکتی. میری معذرت کے ساتھ بات توجہ فرمائیں گے. بھئی بعض باتوں کی عوامی تشریح ہوتی نہیں. جب آپ اس کو عوامی زبان دیتے ہیں تو خراب کر لیتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں. اور وہ خرابی اسی وجہ سے ہوتی ہے, لوگوں کے ذہنوں میں چونکہ ہم محسوسات کے رہتے ہیں. مجھے یہ مائک نظر آ رہا ہے تو لگ رہا ہے اس سے آواز جا رہی ہے, تو یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ آواز ہے جو گونج رہی ہے, آواز کو یہ میری کو پہنچا رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. لیکن اگر ہم سوچیں کہ مائک بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, ایک بندہ دنیا کو اس کونے سے بولے اور اس کونے میں آواز جائے تو کیسے جائے گی؟ یہ کیسے کا سوال اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہی اسے ہے. میری بات نہیں پہنچ رہی. بھئی جب تک یہ, میں آسان لفظوں میں بات کروں, جب تک یہ سوشل میڈیا میں یہ واٹس ایپ نہیں آیا تھا, وہ کیا ہے دوسرا جو اب آپ سامنے ویڈیو کال کر لیتے ہیں, یہ سب کچھ نہیں آئے تھے تو آپ مانتے تھے کہ ایک بندہ امریکہ بیٹھے اور ہم ایک ہی وقت میں آمنے سامنے اور بات بھی کر لیں؟ مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے. کیوں نہیں مانتے تھے؟ چونکہ محسوسات کی دنیا میں نہیں آیا تھا. ہماری محسوسات کی دنیا میں نہیں تھا, اس لیے ماننا مشکل تھا. انسان کی مجبوری ہے کہ انسان جب تک محسوس نہ کرے چیز پر یقین پیدا نہیں کرتا. نہیں توجہ. نبیوں کی وحی پر ایمان لانا اسی لیے لوگوں کے لیے مشکل تھا کہ وہ کہتے تھے ہم کیسے ایمان لائیں ایک ایسی حقیقت پہ جسے دیکھ بھی نہیں سکتے. توجہ نہیں ہے.
تو انسانی عقل و فکر و شعور محدود ہے. اس محدود عقل و فکر و شعور سے اتنا ہی انسان سمجھ سکتا ہے جتنی اس کی صلاحیت ہو، اس سے اوپر تو سمجھ ہی نہیں سکتا. لیکن آج آپ کے سامنے واٹس ایپ میں دوسرے چیزیں ویڈیو کالز آ گئی تو آپ سوچتے بھی نہیں. ابھی باہر نکلیں گے، آپ کا بھائی انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، بات کر رہے ہیں یا نہیں؟ سامنے ہے اور شک بھی نہیں کر رہے. ایک ہی لمحے، ایک ہی وقت میں دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہیں. اور اب آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہیں گے یہ کون سی تعجب کی بات ہے؟ لیکن تعجب تو ہے کہ ہزاروں میل دور ہو کے بھی نزدیک ہے. تو اگر آج کا سائنسدان، ایک موحد، ایک مسلمان، ایک توحید پرست یہ مان سکتا ہے کہ یہ سب کچھ انسان نے کر لیا اللہ کے بغیر، بولیں تو صحیح، اللہ کی مرضی کے بغیر ہو گیا. اللہ نے یہ طاقت، یہ قوت بعنوان انسان کو دی ہے یا نہیں؟ بولیے گا، میں آخری جملے کہہ رہا ہوں. اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ طاقت رکھی تھی نا. چند انسانوں نے اس سے کام لے لیا نا. وہ جنہوں نے لیا وہ مسلمان بھی نہیں، لیا نا اس نے کام. لیکن اللہ کی دی ہوئی قدرت اور قوت اور طاقت میں اللہ نے حتیٰ ایمان بھی نہیں دیکھا. تو اللہ نے اسے یہ طاقت دی تھی، اس نے اپنے دماغ کو استعمال کر کے ان کو یہاں تک پہنچا دیا. میں سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں، ٹیکنالوجی کی شکل میں لے آیا. یار ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر عام انسان کو اللہ طاقت دے تو ہمیں شک نہیں ہے، اور اگر انسان کامل کو دے، میری بات پہ توجہ نہیں ہے یار. اگر میں مان رہا ہوں کہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے اس سیکولر، اس لبرل کو مل گئی طاقت، تو بعنوان مسلمان تو مجھے ایمان رکھنا چاہیے نا. اللہ نے یہ صلاحیت اس میں رکھی، تو اس میں رکھی ہے جو اس کو مانتا بھی نہیں، اس میں کیوں نہ رکھے جو اس کا نمائندہ بن کے آ رہا ہے. میری بات پہ توجہ نہیں ہوئی ہے. اب سمجھو کہ وہ کعبے میں بیٹھ کر جب اعلان کرے گا تو ہر کوئی کیسے نہیں سنے گا. توجہ ہے؟ وہ عادی ذریعہ ہے، غیر عادی ذریعے تو ہم جانتے ہی نہیں. اسی لیے آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں. روایت نہیں ہے کہ ابھی علم کے تو 2 حصے ظاہر ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے نا. ابھی تو کہتے ہیں علم کے وہ حصے ظاہر ہی نہیں ہوئے جو آ کر وہ یوسف زہرا ظاہر کرے گا. اب کیا تعجب، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا. اگر وہ تخت بلقیس آ سکتا ہے تو یہ تو فخر آصف بن برقیہ ہے نا. ایسا ہی ہے نا. انشاءاللہ ان دنوں میں عرض کروں گا، کچھ کوشش کروں گا عام اور سادہ لفظوں میں بات پہنچاؤں، لیکن بات وہی ہے. مسئلہ ذہن میں جو رکھنا ہے وہ یوں رکھنا ہے، یوں نہیں. اللہ کے مقابلے پہ لاؤ گے تو شرک ہے. دوسرا، تفویض کے قائل ہو جاؤ گے نا، ادھر سے خالی ہو کے ادھر ہے، پھر بھی شرک ہے. تفویض نہیں، ولایت ہے، اور ولایت میں بندگی ہے. وہ بندگی کا رشتہ کبھی ٹوٹتا ہی نہیں. وہ بندگی کا رشتہ دائمن ہے، ہر حال میں ہے. جب ہر حال میں ہے تو فیض بھی ہر حال میں ہے. ہاں یہ ضرور ہے، ادھر سے ہے، سب کچھ ادھر سے ہے. الوہیت ادھر ہے، عبدیت ادھر ہے. الوہیت ادھر ہے، نمائندگی ادھر ہے. یہ نمائندہ خدا ہے، خدا نہیں. وہ بندے اور خدا کا فرق رہے. جو ائمہ نے کہا ہمیں خدا نہ کہو، باقی جو جی میں آئے کہو. اب جو جی میں آئے کہو کا بھی معنی یہ ہے کہ وہ دائرے میں رہنا ہے. نہیں توجہ ہو رہی. بعض اوقات آپ ڈائریکٹ الوہیت پر کیا انکار کر رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹ، بعض اوقات انڈائریکٹ ہو رہا ہوتا ہے. آپ ظاہری بات نہیں کر رہے، لیکن آپ کی بات کا نتیجہ اگر یہ نکلے کہ اس کی عظمتوں کا انکار ہو رہا ہے، اس کی الوہیت کا انکار ہو رہا ہے، یہ بھی شرک ہے. نہیں، میں جملہ ممبر سے آج کہہ ہی دوں، اگر میری اور آپ کی گفتگو میں یہ شائبہ ہو جائے کہ اللہ کی عظمت کے بارے میں عام سننے والے کے ذہن میں ایسے سوالات پیدا ہوں گے جس سے اس کی توحید اور عقیدہ توحید کمزور ہوگا، تو ممبر پہ میری ذمہ داری ہے میں بیان نہ کروں.
اس لیے نہیں کہ وہ فضیلت نہیں، اس لیے کہ اس فضیلت کے نتیجے میں جو ہو رہا ہے وہ آل محمد نہیں چاہتے۔ میری بات میں توجہ ہو گئی، وہ نہیں چاہتے، اسی لیے انہوں نے اپنی بندگی کا رشتہ ہر رشتے سے زیادہ عزیز رکھا۔ نہیں رکھا۔ کون سا امام ہے جس نے بندگی کو اپنے لیے عظمت نہیں کہا؟ ہے کوئی امام؟ کون سا امام ہے؟ اور ان کے پروردہ بندگی میں اعلیٰ تھے۔ میں اکثر وہ جملے کہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں اگر تکرار بھی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، مصائب میں تکرار نہیں ہوتا، لیکن اکثر جملہ کہتا ہوں، کربلا بندگی کی معراج ہے۔ نہیں، کربلا کو اگر ہم سمجھ جائیں تو بندگی کی معراج ہے۔ کربلا عاشقان خدا کی سرزمین ہے۔ حسین کربلا میں باغی بنانے نہیں آئے تھے، بندہ بنانے آئے تھے۔ حسین کربلا میں عبدیت کی اعلیٰ ترین منزل عطا کرنے آئے۔ بندگی کی اعلیٰ منزل عطا نہ کرنا ہوتی تو سر سجدے میں کیوں رکھتے؟ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، فضیلت بھی ہے مصیبت بھی ہے۔ وہ کیسے؟ میں اکثر یہ جملہ دہراتا ہوں، آپ نے بارہا سنا ہے، بندہ حقیر کی زبان سے، ٹی وی پر بھی سنا ہوگا کہ 2 سجدے ہیں جو کربلا میں ہوئے، ایک دن کی روشنی میں، ایک رات کی تاریکی میں۔ ایک سجدہ اس نے کیا جو امام ہے، اور ایک سجدہ اس نے کیا جو شریکت الحسین ہے۔ کبھی سوچے نا، ان دونوں سجدوں میں آپ کس سجدے کو کہاں رکھیں گے؟ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ معمولی جملہ ہے، امام سے موازنہ کر رہا ہوں، موازنہ نہیں کر رہا، وہ بھی امام کی تربیت ہے، لیکن تربیت امام کہاں پہنچ گئی؟ عزیزان محترم، جو سجدہ دن کی روشنی میں کیا وہ بطول کے بیٹے نے کیا، اور جو سجدہ رات کی تاریکی میں کیا وہ بطول کی بیٹی نے کیا۔ لیکن دونوں سجدوں کی عظمت تو دیکھو، حسین سجدہ کر رہے ہیں تو اکبر دے کر، قاسم دے کر، اون و محمد دے کر، عباس جیسے بھائی دے کر۔ پھر جملہ دہراؤں، جو اکبر جیسا بیٹا، قاسم جیسا بھتیجا، اون و محمد جیسے بھانجے، عباس جیسا بھائی دے کر سر سجدے میں رکھ دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ اور جو حسین بھی دے دے، جو حسین بھی دے دے، جو ماں زہرا کی چادر بھی لٹا دے، جو جلے ہوئے خیموں میں، بکھرے ہوئے لاشوں میں، ان گلشن زہرا کے بکھرے ہوئے پھولوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈھونڈ کے لائے، اور ان بکھرے لاشوں میں، جلے خیموں میں اکبر و قاسم و اون و محمد و عباس و حسین جیسا بھائی دے کر سر سجدے میں رکھ دے، اسے زینب کہتے ہیں۔ چھوٹا سجدہ ہے، معمولی سجدہ ہے، سجدہ کرنے والی کون ہے؟ بطول زادی۔ اور سجدہ کیسے کر رہی ہیں یار؟ یہ چیزیں ان کی طرف توجہ کی جائے تو کربلا کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ کون سا؟ حسین جیسا امام کہہ رہے، ایک ایرانی خطیب استاد فاطمینیہ کی ایک گفتگو سن رہا تھا، کہتے ہیں سوچیں حضرت ثانی زہرا تھی کیا؟ کربلا میں حضرت زینب کبریٰ تھی کیا؟ کیا معنی؟ فرماتے ہیں حسین جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری بہن مجھے نماز تہجد میں فراموش نہ کرنا۔ کہتے ہیں چھوٹی عظمت ہے، امام وقت کہے کہ جب 40 مومنوں کے نام لینا تو زینب ان 40 میں ایک حسین کو یاد رکھنا۔ اور کیسی نماز، کیسی نماز! ایک نماز شب عاشور ہوئی جو زینب کبریٰ نے پڑھی، نماز تہجد اس رات بھی پڑھی، لیکن فرق ہے جہاں اکبر و قاسم و اون و محمد کے ہاتھ میں تلواریں ہوں وہاں سجدے میں سر رکھنا اور بات ہے، لیکن جہاں ان کے بکھرے ہوئے لاشیں ہوں، کٹے ہوئے بازو ہوں، جہاں حسین کا بغیر سر کے لاشا ہو، وہاں پر زینب کبریٰ کا تیمم کر کے نماز تہجد کے لیے اٹھنا۔ اور یہ 10ویں اور 11ویں کی درمیانی شب میری آقا زادی نے کیسے نماز تہجد پڑھی؟ کہتے ہیں بی بی نے آسمان کو دیکھا اور ایک جملہ کہا میرے اللہ میں زینب ہوں، میرے
پروردگار میں زینب ہوں. اگلا جملہ سنیں گے, کہا پروردگار میں جانتی ہوں جب کوئی تیرا بندہ اور تیری کنیز تیرے حضور آئے تو آسمانوں پہ کہتا ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھول دو, فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ اور میری کنیز میری محبت میں اپنا آرام چھوڑ کے میری بندگی میں آ گئے. سنیں گے میری آقا زادی نے کیا کہا, کہنے لگی میرے اللہ آج فرشتوں کو نہ دکھانا, آج فرشتوں کو نہ دکھانا. کیوں؟ کہا زینب کی پہلی نماز تہجد ہے جو پردے کے بغیر ہے. ہاں یہ جملے ضرور کہوں گا, اے بی بی یہ دو عالم کی بیٹی, ابھی تو رات کی تاریکی ہے, اگر آپ کو اس تاریکی میں حیا اور شرم کا یہ مقام ہے کہ آپ کو سوچ سوچ کر رونا آ رہا ہے, بی بی اللہ جانے جب کوفے کا بازار ہوگا, بی بی اللہ جانے جب شام کا دربار ہوگا. اسی لیے میری آقا زادی جب دربار شام میں پہنچی ہے تو خطبے کے الفاظ ہیں. میری آقا زادی خطبہ دیتے 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 یہ جملے بھی کہے. بی بی نے کہا میں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام سے بازار گزر کر تیرے دربار آ گئی. میرے لیے یہ سارے مصائب ایک طرف اور تجھ جیسے کمینے سے بات کرنا ایک طرف. کاش بطول کی بیٹی زندہ نہ رہتی اور تجھ سے کلام نہ کرنا پڑتا. اللہ لعنت علی القوم الظالمین سیعلم الذین. خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما, حاضرین کی تمام مشکلات آسان فرما, حاضرین پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. خدایا تمام مومنین میں اتحاد و اتفاق ہم دلی ہم نشینی قائم فرما. خدایا دشمنین کے شر سے محفوظ فرما, ہمارے ملک کو تمام فتنوں سے نجات عطا فرما. خدایا علماء اعلام مراجع کرام, خدایا ذاکرین ماتمداران ازاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما. ہمارے برادران کی ان زحمات کو شرف قبولیت عطا فرما, مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. زحمت فرمائیں ایک دفعہ پھر تمام مرحومین بالعموم اور جو مرحومین پیش نظر ہیں بالخصوص ان کی بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ.